بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک جاتی ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ چھوٹے تھے تو لڑتے تھے، ماں میری ہے، ماں میری ہے۔ بڑے ہو کر لڑتے ہیں، ماں تیری ہے، ماں تیری ہے۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے، لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ گود سے گور تک ہر بات سکھاتی ہے ماں، روز ایک نیا لفظ بتاتی ہے ماں۔ زندگی کے سفر میں، گردشوں کی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں۔ میرے رب نے ماں کو ایک ایسا رتبہ دیا ہے کہ ماں سے محبت کو دیکھنے کو عبادت بنا دیا۔ وہ میری بدسلوکی میں بھی مجھے دعا دیتی ہے، آغوش میں لے کر سب غم بھلا دیتی ہے۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، اسے مرتے وقت یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس جتنا پیار کوئی نہیں کرے گا۔ بس ایک خدا نہیں ہوتی، ورنہ ماں کیا نہیں ہوتی۔ جسے ماں باپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اسے زمانہ بہت اچھے طریقے سے سمجھا لیتا ہے۔ یہ کرتی ہے، ہاں کرتی ہے، ایسا تو صرف ماں کرتی ہے۔ پیار تو ہے ماں کی ممتا، دنیا کہاں ماں جیسا پیار کرتی ہے۔ ایمان کی ایک ایسی دولت ہے جو تمہیں جنت میں لے کر جائے گی۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے والے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے ذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ ہی سمجھا جائے۔ ذمہ داریوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ کبھی ہمیں کام بگاڑنے نہیں دیتی۔ کبھی کبھی زندگی کے برے حادثے ہمیں صحیح راستے پر لے آتے ہیں۔ کسی کو جادوگر بنایا تو کسی کو مداری بنایا۔ یہ کتنا ظالم ہے پیٹ بھی، نہ جانے کتنوں کو پردیسی بنایا۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، اگر اس نے صبر کر کے خدا پر چھوڑ دیا تو پھر تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ مجھ میں اور میری قسمت میں ہر بار بس یہی جنگ رہی ہے، اس کے فیصلوں سے تنگ رہا، وہ میرے فیصلوں سے تنگ رہی۔ بدلاؤ سے کبھی مت ڈریں، جتنا آپ کھو رہے ہیں اس سے لاکھ گنا بہتر آپ پا بھی سکتے ہیں۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر علیحدہ ہو جاتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ بتا دیتا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ ہمارا زوال دیکھنے کے منتظر کوئی غیر نہیں ہوتے، بلکہ اپنے ہی ہوتے ہیں۔ کوئی آپ کی جدوجہد نہیں دیکھتا، کوئی آپ کا درد محسوس نہیں کر سکتا، ہر کوئی آپ کی غلطی دیکھتا ہے۔ ہر کوئی صحیح شخص کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کوئی بھی صحیح شخص بننے کی کوشش نہیں کر رہا۔ کبھی کسی پر انحصار نہ کریں، محنت کریں اور خود مختار رہیں۔ ہمیں دکھ محسوس کرنا چاہیے، لیکن اس کے اثر میں ڈوبنا نہیں چاہیے۔ خوش فہمیوں کی اینک جب اترتی ہے تو ہر چیز صاف دکھائی دیتی ہے، حتیٰ کہ اپنی اوقات بھی۔ کامیاب وہی ہے جو اس اینک کو وقت سے پہلے اتار لے۔ یہ بات بہت غلط ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہوتی ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ لازمی نہیں کہ آپ حق کی بات کرنے کے لیے صرف لڑائی ہی کریں، کیونکہ آپ اپنے دماغ، الفاظ اور عمل سے جنگ جیت سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو زندگی کے مشکل ترین حالات کا مقابلہ کر کے بدترین کڑواہٹ کا مزہ چکھنے کے باوجود کڑوے نہیں ہوتے، زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت لگتی ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے، اسے پھر سے کسی چیز کی کوئی خواہش نہیں رہتی، اور جسے وہ دنیا دیتا ہے، اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے۔
کبھی ختم نہیں ہوتی۔ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، تو امتحان گاہ میں بندہ اپنا پرچہ حل کرنے آتا ہے، نہ کہ دوسروں کو پرچہ حل کروانے۔ خوشی ایسے میسر نہیں ہوتی کہ کسی فقیر کو 2-4 آنے دے دیے جائیں۔ خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنی خوشیوں کے وقت میں سے وقت نکال کر انہیں دیتے ہیں جو دکھی ہوتے ہیں۔ کسی سے پوچھا سکون کیوں نہیں آتا؟ جواب ملا، سکون حاصل کرنے کی کوشش چھوڑ دو، سکون دینے کی فکر کرو، سکون مل جائے گا۔ ہولناک ویرانے اور اذیت ناک سناٹے میں صرف جنگلوں یا بیابانوں میں ہی نہیں، کچھ انسانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ جتنے ندامت اور عاجزی کے آنسو بہیں گے، اتنی ہی ہدایت کے چراغ روشن ہوں گے اور راہ حق روشن ہوتی جائے گی۔ گندا ہونے کا احساس ہو جانا بہت بڑے کرم کی بات ہے۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے بدبو نہیں آتی اور دوسروں سے آتی ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر تم سے بیزار اور کون ہو سکتا ہے جسے پتہ ہو کہ تمہاری خوشی اور دکھ اسی وجہ سے ہے کہ وہ ہمیشہ تمہیں دکھ میں مبتلا رکھے۔ جب ہم ہر بات کا اپنا ایک مطلب نکالنے لگتے ہیں تو پھر کسی دوسرے کی دلیل ہمیں کم ہی سمجھ آتی ہے۔ حقیقی خوبصورتی کا چشمہ دل ہے، اگر یہ سیاہ ہو تو چمکتی آنکھیں کچھ بھی کام نہیں دے سکتی۔ محبت بھری آنکھیں، احترام سے جھکا سر، مدد کرنے والے ہاتھ، صحیح راستے پر چلنے والے پاؤں اور سچ سے جڑی زبان خدا کی پسندیدہ چیزیں ہیں۔ جو ہمارے دل میں رہتا ہے وہ دور ہو کر بھی قریب ہے، لیکن جو ہمارے دل میں نہیں رہتا وہ قریب ہوتے ہوئے بھی دور ہوتا ہے۔ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے میں نے اپنے دکھوں پر جینا سیکھا۔